بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ جس کو ماں نہیں پہچانتی وہ SAPM بنا ہوا ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے یہ الفاظ اب سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہیں، سب سے زیادہ زیر گردش ہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ایک ٹیلی ویژن چینل پر کیپٹل ٹی وی پر انیقہ نثار کے پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے۔ شاہد خاقان عباسی نے جو تمام گفتگو کی ہے اس گفتگو کا جائزہ لے لیتے ہیں اور اس گفتگو میں ان کا فرمانا کیا ہے اس کی بات کر لیتے ہیں۔ ایک اس گفتگو میں جو جملوں کی ساخت ہے، نوعیت ہے، لفظی اعتبار سے، اپنی ساخت کے اعتبار سے یہ جملے کیا ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں، اور پھر ایسی گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ اپنی جماعت کو اور اپنی جماعت کے قائد کو، اپنی جماعت کے ماضی کو کیوں بھول رہے ہیں، کیونکہ احتساب تو تقاضا یہی کرتا ہے کہ پہلے اپنے گریبان میں جھانکا جائے۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ساری حکومت ایسی ہے، حکومت چلا کون رہا ہے؟ ان الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو ماں نہیں پہچانتی وہ SAPM بنا ہوا ہے، کوئی ایڈوائزر بنے ہوئے ہیں، ہر 2 نمبر آدمی وزیر اعظم کے آفس میں بیٹھا ہے کوئی عہدہ لے کے۔ آپ عہدوں کی کبھی لسٹ دیکھیں۔ ان لوگوں کو پاکستان کے عوام پہچانتے ہیں؟ یہ انہوں نے سوال کیا۔ یہ کون ہیں؟ یہ کہاں تھے اس سے پہلے؟ ان کی کیا قابلیت ہے؟ آج فیصلے وہ کر رہے ہیں۔ وزیر صاحب گھر بیٹھے ہیں۔ FIA کا ادارہ انٹیریئر منسٹر کو رپورٹ کرتا ہے۔ DG FIA کی باتیں سنی ہیں کبھی؟ وزیر اعظم نے بلا کر کہا اس کو اندر کرو، اس پر کیس بناؤ۔ نیب کا چیئرمین PM ہاؤس کا غلام ہے۔ SAPM کہتا ہے کہ کرپشن، پھر وہ رکے اور کہا آپ کا تعلق کیا ہے کرپشن سے؟ پرائم منسٹر خود کہتا ہے میں نے اندر کر دیا، تمہاری ہمت کیا ہے کسی کو اندر کرنے کی؟ تمہارے پاس کون سا اختیار ہے؟ گھٹیا لوگوں کی حکومت ہے، میں تو اسے گھٹیا ہی کہوں گا۔ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی کل گفتگو ہے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ اب یہ جو انہوں نے فرمایا کہ ساری حکومت ایسی ہے، حکومت چلا کون رہا ہے، ان الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہیں، تو یہ پہلا حصہ ان کی گفتگو کا۔ میاں نواز شریف صاحب، جنرل جیلانی، جنرل ضیاء الحق، IJI، اور پھر اس کے بعد وہ اتحاد جس نے بے نظیر بھٹو کی حکومت گرائی، میاں نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت وہ کہ جنہوں نے ISI سے، جنرل اسد درانی سے پیسے لیے اور یہ جو ہے تمام کھیل کھیلا، وہ اور ان کی جماعت کے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ حکومت چلا کون رہا ہے؟ ان الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب وہ جو اب بھی جن کے بارے میں تمام لوگ یہ اتفاقی رائے سے مانتے ہیں، اور آج بھی سلیم صافی صاحب نے روزنامہ جنگ میں اپنے کالم میں لکھا ہے کہ وہ مقتدر قوتوں سے مسلسل رابطے میں ہیں، تو میاں نواز شریف صاحب ان کے شاہد خاقان عباسی صاحب فرما رہے ہیں کہ ان الیکٹڈ لوگ حکومت چلا رہے ہیں۔ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں، ان کے والد خاقان عباسی صاحب ضیاء صاحب کی، جنیجو صاحب کی جو کیبنٹ تھی، مارشل لاء تھا، اس میں منسٹر تھے۔ خاقان عباسی صاحب اس میں پہلی بار جو ہے اس کیبنٹ میں اپنے والد صاحب کے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے آمین، جب سانحہ اوجھڑی کیمپ ہوا تو اوجھڑی کیمپ کے اس سانحے میں ایک میزائل جو ہے وہ ان کی گاڑی پر بھی لگا، ان کے بھائی زخمی ہوئے بری طرح سے، اور ان کے والد جو ہے وہ انتقال فرما گئے تھے۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب اس کے بعد آئے تھے الیکشن کے بعد، اور پھر یہ بنے تھے جنیجو صاحب کی کیبنٹ میں منسٹر پہلی بار۔ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر یہ فرماتے ہیں جس کو ماں نہیں پہچانتی وہ SAPM بنا ہوا ہے۔ اب اس بات کا کیا جواب دیا جائے؟ شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں، یہ بارہا کابینہ میں موجود رہے ہیں، اور یہ جو ہے وہ بہت سارے صحافیوں کی نظر میں اور بہت سارے مسلم لیگ نون کے دوستوں کی نظر میں ایک بہادر سیاستدان ہیں۔ تو یہ جو بہادر ہوتا ہے اس میں غیرت بہت ہوتی ہے، اور وہ ایسی زبان استعمال نہیں کرتا، پہلی بات۔ دوسری بات، کہتے ہیں ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔
یہ اقبال نے، اسی سرزمین کے اقبال، انہوں نے فرمایا تھا. اور اسی طرح کے گفتگو کے بارے میں مرزا غالب نے کہا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. میں جو ہے وہ لفظ کا آدمی ہوں، اس لیے میں یہ پیرایا گفتگو کا استعمال کر رہا ہوں. وگرنہ اس میں اگر مولا علی کے قول یا کوئی اور چیز لائی جائے تو یہ مناسب اس لیے نہیں ہوگا کہ اسلامک حوالوں کے ساتھ رد دلیل نہیں دینی چاہیے، کیونکہ پھر اس کو رد کرتے ہوئے اگر کوئی رد دلیل اسلامک حوالوں کے ساتھ لائے گا تو یہ مناسب بات نہیں ہوتی. پھر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے آفس میں کون بیٹھا ہوا ہے، کوئی جانتا ہے. تو یہ جو سوال ہے ان کا، اس پر انہیں بتانا چاہیے کہ آصف کرمانی صاحب کون تھے. اور یہ بہت سارے نام ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب کون تھے، طارق فاطمی صاحب کون تھے، یہ جو ان الیکٹڈ لوگوں کے بیٹھنے کی باتیں کر رہے ہیں آپ، اور ایسے بہت سارے نام ہیں، کوئی ایک نہیں. تو یہ نام تو لیے جا سکتے ہیں اور یہ مسلسل لیے جا سکتے ہیں. تو یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں اور ہمارے ہاں جو حکومتیں رہی ہیں، ان حکومتوں میں جو مشیر وغیرہ ہیں وہ کیسے آتے ہیں؟ شاید خاقان عباسی صاحب، یہ آپ تب جو ہے برائی کریں دوسروں کی اور نشاندہی کریں جب آپ کی جماعت نے انتہائی اعلیٰ اخلاقی جو اصول ہیں وہ سیٹ کیے ہوئے ہوں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ کیا ان لوگوں کو پہچانتے ہیں، یہ کہاں تھے اس سے پہلے، ان کی قابلیت کیا ہے. آج فیصلے وہ کر رہے ہیں، وزیر صاحب گھر بیٹھے ہیں. تو آپ کی جماعت کے سبھی وزیروں کو، خود وزیروں کو یہ شکایت تھی کہ فواد حسن فواد صاحب حکومت چلا رہے ہیں. میاں صاحب سے آپ کی جماعت کے ایم این ایز وقت مانگتے تھے اور شکایتیں کرتے تھے. آپ کو خود یاد ہوگا کابینہ کے اجلاس میں کئی وزراء آپ کے آپس میں لڑ پڑتے تھے، میاں صاحب سے شکایتیں کرتے تھے، اور آپ یہ بات کر رہے ہیں اور کہ وزیر صاحب گھر بیٹھے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی ایف آئی اے کی باتیں سنی ہیں کبھی. تو یہ باتیں میں نے اس سے پہلے بھی ایک بار ایک ویلاگ میں کی ہیں اور اب میں دوبارہ کر رہا ہوں. جب چودھری شجاعت حسین صاحب اپنی کتاب سچ تو ہے میں لکھتے ہیں کہ جب یہ خود وزیر داخلہ تھے چودھری شجاعت حسین صاحب، تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب پر ایک مقدمہ بنوانا چاہتے تھے منشیات کا. اور سیف الرحمان صاحب جو ہیں وہ لے کر آئے تھے ڈی جی ایف آئی اے کو چودھری شجاعت حسین صاحب کے پاس. چودھری صاحب نے منع کیا کہ یہ کوئی مناسب بات نہیں لگتی کہ آصف علی زرداری صاحب پہ آپ منشیات کا مقدمہ بنوانے. اور صرف ان پر نہیں، جو فرنٹیئر پوسٹ کے آفریدی صاحب ہیں ان پر تو مقدمہ بھی بنا، وہ اندر بھی ہوئے. زرداری صاحب اس مقدمے میں بچ گئے تھے، لیکن سیف الرحمان صاحب کے ہی، اسی احتساب الرحمان صاحب کے ہی وہ جو فیصلے تھے ان کی وجہ سے اور ان کی جو کارستانیاں تھیں ان کی وجہ سے زرداری صاحب اندر بھی رہے اور ان پر تشدد تک ہوا تھا. تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں، احتساب کی بات کر رہے ہیں، ڈی جی ایف آئی اے، تو زرداری صاحب پر منشیات کا کیس. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں آپ کے لوگ بار بار سوال کرتے ہیں. حامد میر صاحب نے یہ اپنے کالمز میں لکھا بھی ہے، یہ چودھری شجاعت حسین صاحب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب، وہ کہتے ہیں کہ اس سے گھٹیا حرکت کوئی ہوتی نہیں ہے کہ کسی وزیر پر آپ جو ہے وہ منشیات کا کیس ڈال دیں. تو آپ تو آصف علی زرداری صاحب پر آپ لوگوں نے یہ کیس بنوایا تھا. اور پھر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے ڈی جی ایف آئی کو بلایا اور کہا کہ اس کو اندر کر دو، اس کو اندر کر دو. تو یہ تمام کام جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کرتے رہے ہیں. پھر کہتے ہیں پرائم منسٹر خود کہتا ہے میں نے اندر کر دیا، تمہاری ہمت کیا ہے. تو جو ان کی ہمت کی بات ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تو آئے ہی احتساب کا نعرہ لے کر اور کرپٹ لوگوں کو اندر کرنے کا نعرہ لے کر آئے تھے. تو اس پر ان کی ہمت کا سوال جو ہے وہ آپ ان سے نہ کریں. اور یہ پاکستان کی جو کرپٹ لوگ ہیں، آپ اپنی بے گناہی ثابت کریں. میں آپ کو کرپٹ بھی نہیں کہتا، آپ اپنی بے گناہی ثابت کریں. تو جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو پکڑنا اور اندر کرنا یہ پاکستان کی خدمت ہے. یہ پاکستان کے حکمران کو، میاں نواز شریف صاحب ہوں تب بھی کرنی چاہیے، عمران خان صاحب ہیں تب بھی کرنی چاہیے. جو سیف الرحمان صاحب ہیں ان کی اگر بات ہو رہی ہے تو یہ وہ سیف الرحمان صاحب ہیں جو پورے پاکستان میں مخالفین کا سیاسی مخالفت پر مبنی احتساب کر رہے تھے. 2012 میں ایف آئی اے نے ان کے ریڈ وارنٹ جاری کیے تھے اور 2018 میں ریڈ کو ٹیکسٹائل مل سے ان کی 21 لگژری گاڑیاں جو پرائم منسٹر ہاؤس کی تھیں، حکومت پاکستان کی تھیں، وہ ان کی ٹیکسٹائل مل سے برآمد ہوئی تھیں. تو یہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں جن اخلاقی معیارات کی بات کر رہے ہیں اور جن کی بنیاد پر حکومت کو گھٹیا قرار دے رہے ہیں، تو ان سے سوال یہ ہے کہ گھٹیا پن جو ہے وہ ہوتا کیا ہے. ڈان لیکس 1 جو ہے وہ اعلیٰ پن ہے، جو ڈان لیکس 2 ہے وہ اعلیٰ پن ہے. جو میاں صاحب نے انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں ہاؤ کین وی الاؤ کہا اور وہاں جا کے کہ سرحد پار کریں اور جا کے دہشت گردی کریں، یہ اعلیٰ ترین مثال ہے اور اعلیٰ ترین معیار ہے. اگر یہ ہے تو پھر یہ جو ہے
جسے آپ گھٹیا پن کہہ رہے ہیں، اسے آپ گھٹیا پن کہیں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن پھر اس کے خلاف جو ہے وہ ٹاک شو میں بیٹھ کے گفتگو کرنے سے بہتر ہے، سوشل میڈیا پہ ٹرولز کو موقع دینے سے بہتر ہے، جس میں وہ شاہد خاقان عباسی کی جگہ بد زبان عباسی آپ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو وہ ان کو موقع دینے سے بہتر ہے کہ آپ عدالت جائیں. جیسے چودھری برادران عدالت گئے، چودھری برادران کی عدالت جانے میں اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بے گناہ ہیں، اور اس حد تک یقین ہے کہ ہم بے گناہ ہیں کہ ہم عدالت لے کر جائیں گے ادارے کو. تو آپ اس حکومت میں جو غلط ہے، پاکستان سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو عدالت لے جائیں، اسے ثابت کر دیں کہ وہ بددیانت ہے، وہ کرپٹ ہے، وہ بدعنوان ہے، اس نے چور ہے. آپ کہہ رہے ہیں چوروں کی حکومت ہے، چور ثابت کر دیں، یہ پاکستان کی خدمت ہوگی. یہ جو ماں نہیں پہچانتی گھٹیا لوگوں کی حکومت ہے، یہ گفتگو کرنا اور پھر سوشل میڈیا پر بچوں کو اور سب کو یہ زبان خراب کرنے کا موقع دینا، یہ پاکستان کی حکومت نہیں ہے. آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم کوئی بات کریں گے تو شکایت ہوگی.